السلام علیکم ناظرین، شو کے سوید بلال چیمہ کے ساتھ عرفان بابا ملک آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ بلال چیمہ صاحب اونچے برج لاہور کے ابھی لاہور میں ہی گھوم پھر رہے ہیں، اور کوئی انہوں نے نہ تصویر بھیجی، نہ انہوں نے ہمیں ویڈیو بھیجی، نہ ہم سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ چائے پی رہی ہیں، پاوے کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک ٹک ٹاک دکھا کے، اور یہ ٹک ٹاک میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں یہ دکھانے کے بعد میں وضاحت کروں گا۔ ذرا یہ ٹک ٹاک دیکھ لیجیے۔ اچھا یار میں چلتا ہوں پھر اوکے۔ یار میرا دوست کتنا رومانٹک ہے، میں بھی ایسا کرتا ہوں، میں بھی جا کے اپنی بیگم کو گلے لگاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوگی۔ آگے آپ کون مر گیا؟ یہ وطن عزیز کے حوالے سے میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں کہ اب تو کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو یوں ہی لگتا ہے کوئی مر گیا ہے، کیوں بھی صاحب؟ یہ تو ہے کہ اس نے بیگم نے بیچارے نے آ کے انہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا کون مر گیا ہے۔ تو وطن عزیز کو اتنے مسائل درپیش کر دیے ہم نے، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا واقعی قصور ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا تھا جالب نے کہ اے عرض وطن تیرے غم کی قسم، تیرے قاتل ہم تیرے دشمن ہیں، ہم لوگ جو اب تک زندہ ہیں اس جینے پہ شرمندہ ہیں۔ تو وطن عزیز کا جو حال کیا ہم نے کیا ہے۔ تو خوش آمدید ناظرین، یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، میاں طیب صاحب میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کی جان ہے، جرنلسٹ ہیں اور بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں، اور ان کے پاس ایک دو سٹوریز آج کی ہیں، اور ہم صرف یہ بتانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ وطن عزیز میں آج بھی فرشتے انسانوں کے روپ میں پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے کیوں میاں صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں نعیم ملک صاحب۔ نعیم ملک صاحب ویلکم ٹو اوور پروگرام۔ آئی ٹی کے یہ بادشاہ ہیں اور یو کے بیسڈ ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں کینیڈا میں اور امریکہ میں بھی آتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے جو شخصیت بیٹھی ہے جاوید ورک صاحب، کسی تعارف کی محتاج نہیں، چیمہ صاحب کے بڑے گہرے دوست ہیں، اور پھر ہمارے بھی دوست، میرے کولیگ بھی ہیں۔ آج ہم نے ان کو نعیم ملک صاحب کو بتایا کہ یہ 3 کلچرز میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لندن، یو کے، کینیڈا اور امریکہ کے درمیان۔ اور ورک صاحب کو ہم نے اس لیے تکلیف دی کہ ورک صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، لیکن ہم آج کو کچھ دن پہلے ایک خوشخبری آئی تھی، اس حوالے سے ہم ان کی بزنس ایکسپرٹائز سنیں گے، اور ان کو کون نہیں جانتا، کوئی سی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی مشہور شخصیت ہیں، بڑے کامیاب ریئلٹر ہیں۔ تو میاں صاحب کیا فرشتے کیوں پیدا ہوتے ہیں انسانوں میں؟ ذرا بتائیے گا کون سا فرشتہ پیدا ہوا سر جی، میں یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے آغاز کروں گا۔ جی۔ نہیں ہے نا امید اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشتے ویراں سے، جی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہماری ایک بیٹی ہیں جی، جو اتنے عروج پہ ہیں اس وقت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کا نام جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، اس کا نام ہے رابعہ عثمان۔ جی، اور یہ نام اسے دیا گیا ہماری ایک ایسی شخصیت بلقیس عیدی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، غریق رحمت کرے انہیں، انہوں نے اسے یہ نام دیا، اور ان کی والدہ کا نام رابعہ تھا۔ جی، تو یہ بچی کوئی ماں، بے درد ماں، اس جھولے میں چھوڑ گئی تھی، اور یہ چند دن کی تھی بچی اس وقت۔ اچھا۔ تو چند دن اس جگہ پہ رہی، لیکن ایک اس کے ساتھ خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے امریکہ سے، نیو یارک سے ایک عثمان صاحب تھے، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آئے، یعنی ایک دوسرا فرشتہ پیدا ہو گیا، ایک اور فرشتہ پیدا ہو گیا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس بچی نے اتنا جو ہے نا سائبر جو ہے نا اس میں
پی ایچ ڈی کی ہے, آگے پڑھ رہی ہے اور سرو کر رہی ہے امریکہ میں. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے پاکستان کا, ہمارے بچوں کا ایک نمایاں چہرہ ہے. میاں صاحب لوگ جو بھی کچھ کرتے تھے بچوں کو مار کے پھینک دیتے تھے, تو عیدی صاحب نے کہا کہ ان کو مت مارو. انہوں نے اپنے جو بھی سینٹر تھے پنڈی, پشاور, لاہور, جہاں بھی شہروں میں, انہوں نے جھولے رکھوا دی کہ یہاں چھوڑ جاؤ, جی میں پالوں گا. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچوں کے نام, کہنے کو تو ہم اسلامی معاشرہ ہیں مگر لاکھوں بچوں کے نام عیدی کے نام پہ, عبدالستار عیدی کے نام پہ رکھے گئے, اور وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آپ نے رابعہ کی بتائی. جی یہ بچی جو ہے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے, بالکل. اور صرف عیدی کی وجہ سے. اس کو بھی مار دیا جاتا تھا, کوڑے میں پھینک کے مار دیتے, لیکن اس کی خوش قسمتی اللہ میاں نے کی کہ یہ ایک فرشتے کے پاس آ گئی اور دوسرا فرشتہ پیدا ہوا. اور اس میں ایک اور چیز میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس بچی نے اپنا اصل نہیں آج تک بھولا. ہاں, وہ آج بھی یہ بات کہتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ 2 دن کی میں عیدی میں رہی ہوں, اور وہ آج بھی جب بھی پاکستان جاتی ہے وہ عیدی سینٹر جا کے اسٹے کرتی ہے اور رہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ میرے جو یہاں پہ اس وقت بھی لوگ ہیں میرے بہن بھائی ہیں. چلیں مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. ملک صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. نعیم ملک صاحب کا سفر کہاں سے شروع ہوا سر؟ جی ماہر صاحب, تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کے لیے. جی بڑی مہربانی. اوریجنلی میں سیالکوٹ پیدا ہوا تھا. اچھا. پاکستان کا ایک صنعتی شہر ہے. اچھا جی. اس کے بعد گریجولی ٹائم کے ساتھ یو کے موو ہو گیا. اچھا. یو کے میں نمبر آف ورک ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کرتے کرتے پھر جو ہے میں نے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دی. اچھا. ایٹ دا ایج آف 32 میں نے ریئلائز کیا کہ جو چھوٹی جابس ہیں یا لو لیول کی جابس ہیں اس کے لیے مطلب وہ کوئی اتنا خاص مجھے کسی سٹیج پہ نہیں لے کے جا سکتا. آپ نے آئی ٹی کی جاب, آئی ٹی میں تعلیم حاصل کی بنیادی طور پر. میں نے انیشلی اپنی جو ہے ایجوکیشن اسکول کون سا تھا آپ کا سر؟ میں نے جی ایز اے میچور اسٹوڈنٹ جی سی ایس ای کی, جو کہ پاکستان کے میٹرک لیول ہے. جی. کس اسکول سے کی سر؟ وہاں پہ لوکل ہے گورنمنٹ کا کالج, گریز اڈلٹ کالج. اچھا جی. وہاں سے میں نے اپنا جی سی ایس ای کی. اچھا جی. اس کے بعد میں نے آکسفورڈ کالج سے اپنا اے لیول کیا, لیول 3 وچ از ایکول ٹو اے لیول. اچھا جی. تو اس پورے اسٹارٹ اپ کے لیے مجھے اپنی وائف کا بھرپور جو ہے نا سپورٹ رہی اس کے لیے. ہاں جی. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی وائف نے آپ کو میٹرک کرایا پہلے؟ ہاں جی. ان فیکٹ اوریجنلی اینڈ ریئلسٹکلی اس کامیاب, الحمدللہ کامیاب انسان کے پیچھے جس عورت کا ہاتھ ہے میری ماں کے ساتھ ساتھ وہ میری وائف. ویری گڈ ویری گڈ. تو یو کے آپ پھر موو ہوئے, پھر آپ نے یو کے میں آئی ٹی کا بزنس شروع کیا سر؟ میں نے ایز اے انٹرپرنور جاب شروع کی. جی. سلولی جی سی ایس ایز اے لیول فاؤنڈیشن ڈگری, دین مائی بی ایس سی آنرس کیا. اچھا. اس کے بعد ایم ایس سی سائبر سیکورٹی کے لیے جو ہے تیاری کی. اس آلموسٹ فنش. تو الحمدللہ اس سپٹمبر, کمنگ سپٹمبر تک جو ہے آئی ول گیٹ مائی ماسٹرس. ویری گڈ انشاءاللہ. تو along with this میں نے اپنا ایم سی ایس سی کمپلیٹ کیا, سی سی این اے کمپلیٹ کیا. میں آئی ٹی کی جو لائن ہے اس پہ کمپلیٹلی جو ہے انوالو ہو گیا. ناؤ مجھے کانٹریکٹس ملتے ہیں جو کہ میں یو کے میں بھی کرتا ہوں, یو ایس اے میں بھی کرتا ہوں, اور جو یو ایس اے بیسڈ کمپنی ہے اس کے کچھ آفیسز یہاں پہ ٹورنٹو میں ہیں. تو اس کے لیے ہم آن اینڈ آف ان نارتھ امریکہ تینوں شہروں میں پھرتے رہتے, تینوں کانٹیننٹس میں آپ پھرتے رہتے. الحمدللہ. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جب نکلے تھے تو آپ نے اس وقت میٹرک لیول کی ایک ایجوکیشن کی ہوئی تھی, اس کے بعد ساری پڑھائی
ہماری بھابھی نے کروائی ہے ان کو کرائی, پکڑ پکڑ کے کرائی, بالکل. کیونکہ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بابا جی. الحمدللہ جی. To be honest and realistically, it's all because of these two ladies, my mother and my mother of my children. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ سر جی. آپ سے بات سائبر سیکیورٹی کے مسئلے پہ کرنی ہے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کمیونٹی کو پتہ لگے کہ سائبر سیکیورٹی ہے کیا چیز. ورک صاحب, آپ کا تو شجرہ نسب ساروں کو پتہ ہے, جٹان کا پتر ہے تو جاٹی ہے, سمجھ کے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ سے صرف ایک سوال یہ میں اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں ورک صاحب, کہ آپ کو سنا ایکٹنگ کا بڑا شوق ہے. بس کبھی کبھی ایسے ہی دل للچاتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنے کیا بننے کو دل کرتا ہے سر ایکٹنگ, کیا بننے کو دل کرتا ہے؟ بس جو سب کا بنتا ہے, ہیرو. ویلن تو بن نہیں سکتے ہم. آپ کو ریئل اسٹیٹ سے اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ فلم کی طرف توجہ دے سکیں اگر دیکھیں کبھی میرا موقع ملے؟ اصل میں میرا یہ بلیو ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, ہاں جی, تو اس میں تھوڑا سا انجوائمنٹ ہونی چاہیے. ہاں جی, یہ نہیں کہ آپ تھرو آؤٹ اراؤنڈ دا کلاک آپ ریئل اسٹیٹ ہی کرتے جا رہے ہیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں, آپ اپنے آپ سے انجوائے کریں. جیسے کہ کبھی کبھی میں ٹک ٹاک بنا لیتا ہوں, تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے, تھوڑا سا میں فریش ہو جاتا ہوں, ایکٹیو ہو جاتا ہوں. تو دیٹ از دا ہول پرپز آف دس. میاں صاحب, ورک صاحب ٹیم جاوید ورکن کی ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں. ورک صاحب کی ایک بہت کامیاب ریئلٹر ہے, ان کی ایک خوبی, ایک بہت بڑی خوبی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ویری کائنڈ ہارٹڈ پرسن. دوسری بات یہ ہے کہ ویری امپریسو. یہ ان چند ریئلٹرز ہماری کمیونٹی کے ان چند ریئلٹرز میں سے ہیں جو کہیں بھی لسٹنگ لینے جاتے ہیں تو ناکام نہیں لوٹتے واپس. ویری گڈ. یہ میں گواہ ہوں ذاتی طور پہ. تھینک یو. اور زیادہ ان کا کام جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی میں تو کرتے ہیں, لیکن زیادہ ان کا کام جو ہے وہ کینیڈین کمیونٹی میں ہے. تو ورک صاحب, کینیڈین کمیونٹی کو آپ کس طرح قائل کرتے ہیں کہ وہ ایک براؤن بندے کو لسٹنگ دے دے؟ کیا کچھ ریزرویشن ہوتی ہیں یا کوئی اس میں پروفیشنلزم زیادہ ہے, کیا ہے؟ مطلب دیکھیں اس میں دونوں چیزیں انوالو ہیں. آپ کا جو ہے امپریشن اور آپ کا نالج, اور کیونکہ آپ جیسے ہم ریئل اسٹیٹ میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, رائٹ؟ ہاں جی. تو جب بھی آپ کسی, اسپیشلی جب آپ آؤٹ آف آپ اپنی کمیونٹی سے باہر جاتے ہیں, تو یو شوڈ بی ویل اکوپڈ فار واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, رائٹ؟ تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹلی ہر چیز میں, بے شک وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو, اگر وہ آؤٹ آف ہماری کمیونٹی ہے تو میں اور زیادہ ایفرٹس اور کلیئرٹی کے ساتھ ان کو ہر چیز ایکسپلین کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں میرا کام یہ نہیں ہے میں گیا ہوں تو میں لسٹنگ لے کے واپس آ جاؤں. میرا لسٹنگ لینے کا تو ایم ہوتا ہی ہے, بٹ مجھے ان کو سیٹسفائی بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. جب آپ کا ایک کنیکشن آپ کے کسٹمر یا کلائنٹ کے ساتھ بن جاتا ہے نا, تو دین دا وے از ویری ایزی فار اس. جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی مجھے ایسا پرابلم نہیں ہوا, اور میں کافی میں کینیڈین, اٹالین, پرتگیز کمیونٹی کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہوں. تو تھینکس گاڈ کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل سو فار. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمٹمنٹ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ کمٹمنٹ ہے. آپ نے جو کمٹ کر لیا آپ اس پہ پورا اترتے ہیں ان کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کسٹمر یا کلائنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, تو یو شوڈ ریئلائز ہم کہ بھائی ہی از ورکنگ فار می. تو جب وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے نا, تو دین دا ورک از ویری مچ ایزیئر فار اس. صحیح. اور دوسرا ایک اور ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بزنس ہر کوئی کرتا ہے, لیکن جب آپ ایک ریلیشن بلڈ اپ کر لیتے ہیں نا, ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کرتے ہیں, تو پھر بزنس آٹومیٹکلی آپ کو ملتا ہے. جی بالکل. تو دیٹ از دا ہول اسٹوری, سیکرٹ بیہائنڈ. میاں صاحب ہمارے ساتھ دونوں بڑے کامیاب بزنس مین بیٹھے ہیں, وہ ویری ینگ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہماری ایک مثال ہے کمیونٹی کی. ملک صاحب ہیں 3 کانٹیننٹس میں گھومتے ہیں. بالکل. ورک صاحب ہیں جاتے ہیں, یا ہماری کمیونٹی میں رواج ہے کمیشن پہ لڑائیوں کا, جی یہ 3% دیں گے, یہ 5% پہ لسٹنگ لے کے آتے ہیں, جس کا میں پچھلے 10-12 سال سے گواہ ہوں. تو یہ ہماری ینگ جنریشن ہے سر. اور آپ مجھے جو بار بار اشارے کر رہے ہیں نا, وہ پلیٹ میں کیا ہے, وہ ذرا مجھے دکھائیں گے آپ؟ پلیٹ میں کیا ہے ذرا دکھائیے. بابا جی یہ آپ ہی میرے لیے لے کے آئے ہیں. یہ آج آپ کی ہیپی برتھ ڈے, میری برتھ ڈے ہے. ناظرین میاں طیب صاحب کی آج ہیپی برتھ ڈے ہے, اور یہ جناب اپنا کیک کے 2 پیس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اس کو کھائیں گے, لیکن کھانا نہیں, اب ذرا پرے کر دیں آپ کو. آج آپ کی ماشاءاللہ ہیپی برتھ ڈے ہے, تو ابھی ہم آپ کو باقاعدہ ہیپی برتھ ڈے کہیں گے. سب آپ
نے کوئی سوال کرنا تھا ملک نعیم صاحب سے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں کہ کمیونٹی کو بتانا چاہیے کہ کیا ہے کیا؟ نہیں انہیں ضرور ہماری کمیونٹی کو آگاہ ہونا چاہیے کہ سائبر کے متعلق، اور دوسرا یہ جتنا بھی آئی ٹی اسپیشلائز ہیں تو انہیں اپنی ایکسپرٹیز کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہیے. ملک صاحب واٹ از سائبر سیکیورٹی؟ یہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے عام آدمی کو؟ سر یو کین اسپیک ان انگلش اف یو ڈونٹ فیل ایزی، یو کین اسپیک ان انگلش. لیکن نہیں اردو میں بولے تو زیادہ بہتر ہے بھائی، ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی. اردو میں بات کرنی ہے، پنجابی میں، ہندی میں، آپ کی مرضی ہے سر. اردو از دا بیسٹ آئی تھنک، کیونکہ اپنی کمیونٹی جو ہے اس کو اپنی زبان اپنی ہے، تو آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل ود اردو. الحمدللہ دیٹس اوکے. پیغام یہ ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے. اے پرسن لائک می جو کہ I used to be, I don't feel ashamed about this, I used to be a plumber in UK. Very good. I started working as a plumber, I became a certified plumber. اس کے بعد میں نے TFL کے لیے جاب کی جو کہ ٹرانسپورٹ فار لنڈن. ایز اے بس ڈرائیور شروع کیا. I worked as a supervisor with them for almost 13 years. From that point میں نے ریئلائز کیا کہ I have to be different than normal Pakistanis. With the help of my wife, once again, thanks to my wife and my mother, میں نے اپنی GCSEs کی. ایون دو کہ میں نے میٹرک کیا تھا پاکستان سے، میں نے FSC کی اینڈ رائٹ آفٹر مائی FSC I left پاکستان. میں نے دوبارہ سے GCSEs کی، A levels کیا، فاؤنڈیشن ڈگری کی، BSc آنرس کیا, and MSc Cyber Security, almost finished, alhamdulillah. I have submitted my thesis and I will be getting my degree very soon, in September, inshallah, this year. If a person like me, a normal, ordinary Pakistani can do this, we all can do it, definitely, for sure. Pakistan is full of potential. All we need is a good chance and good startup with the help of elders. I don't mind to guide young Pakistanis کہ کیسے آئی ٹی میں اپنا فیوچر جو ہے بنائیں، کیونکہ نیکسٹ ایج یا جو نیکسٹ جنریشن ہے دے ہیو ٹو بی آئی ٹی لٹریٹ. وداؤٹ آئی ٹی ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. وی آر یوزنگ آئی ٹی ان آل پارٹ آف لائف، ایوری سنگل تھنگ. جتنے بھی گاڑیاں، موٹر بائکس، سائیکلس، فائٹر جیٹس، اور even though medical instruments, everything is dependent on IT. Our banking system is dependent on IT. Even though کہ state of Pakistan اچھا step لے رہی ہے, but still it's not good enough. If we look around Pakistan, India is doing much better than Pakistan. بالکل. Obvious reasons ہیں, I don't want to fall into political reasons, لیکن as a nation, if I can do something, others can do same. Very good. جو کہ مجھ صاحب کا کویشچن تھا کہ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ایکسپلین کریں. ہم سنتے ہیں سائبر سیکیورٹی. واٹ از سائبر سیکیورٹی؟ سائبر سیکیورٹی از ان سمپل ورڈس ٹو پروٹیکٹ سیولینس اور نارمل ہیومن بینگس گیٹنگ روبڈ. اچھا. آپ کی آئی ڈی چوری ہونے سے بچنے کے لیے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان دا مڈل آف آل دا ٹرانزیکشنز. اچھا. لیٹ می گیو یو اے ویری سمپل ایگزامپل. آپ اپنا بینک کارڈ، لیٹس سے لوکل ون آف دا لوکل بینک ہے کینیڈا کا TD بینک فار ایگزامپل، رائٹ. آپ TD کے کسٹمر ہیں. ان دا ایونٹ آف اف یو نیڈ ٹو ودرا سم منی، TD کی کوئی کیش مشین نہیں ہے. اچھا. TD کا کسٹمر وڈ گو ٹو RBC کیش مشین. آپ اپنا کارڈ انٹر کریں گے، پن نمبر انٹر کریں گے اور اپنا ریکوائر اماؤنٹ مانگیں گے. ٹھیک ہے. دس وڈ ہیپن ود ان 3 seconds. اوکے. اس سارے پروسیس میں آپ کا بینک RBC سے کنیکٹ کرے گا. RBC تھرو دا سیٹلائٹ وہ جو ہے ریکنفرم کرے گا اٹس یو اینڈ دین دے ول گیو یو منی. اوکے. 3 seconds. ود ان 3 seconds. Oh. In most cases it's less than 3 seconds. If you're using your same bank account with the same cash machine, that would be quicker. Lekin because you are using a third party, within 3 seconds. So یہ جو 3 seconds ہوتے ہیں، جو فراڈ پیپل ہوتے ہیں جو کہ سائبر کرائم کرتے ہیں، they sit in the middle of that time window, they steal your details.
یعنی کہ 3 سیکنڈ میں جس نے لوٹنا ہے اس نے 3 سیکنڈ میں لوٹ لینا ہے آپ کو. Your card detail will be stored somewhere, your PIN number will be stored somewhere. آپ اپنا کارڈ لے کے چلے جائیں گے. They will make a ditto copy, a clone card. Under the same detail, they have your PIN number. They will withdraw your rest of your balance, or they will transfer somewhere, maybe in South Africa or somewhere, Nigeria or something. Not against those countries. I'm just saying a name. جو پوائنٹ جو مثال دیں. ہاں جی. So cyber security expert comes into this point. We are there to protect your details. اچھا. Everything gets encrypted. When you enter your PIN number, your 4-digit PIN number is not 4-digit PIN number. It's 26-digit key generated by the cyber security experts. جو کہ آگے جاتا ہے وہ کی پھر دوسرے بینک سے کمیونیکیٹ کرتی ہے, وہ سیٹلائٹ کو جاتی ہے, پھر واپس آتی ہے اور آپ کو آپ کے پیسے میں. اچھا یہ بتائیے کہ چلے یہ تو بینک کی مثال ہوگی. اکثر آتا ہے جی میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, وہ بھی سائبر سیکیورٹی کے انڈر ہے. It is. کس طرح اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویری سمپل. اگر آپ فیس بک یوزر ہیں, اگر آپ واٹس ایپ یوزر ہیں, ایوری تھنگ از لنک ٹو یور موبائل, رائٹ. ان ٹوڈیز ایج جو بھی کچھ ہوگا اتھینٹیکیشن آپ کے موبائل سے ہوگا. اگر آپ اپنا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں اور کوئی ڈوجی سائٹ آتی ہے آن لائن, اس کو آپ اوپن کرتے ہیں, they will add some torrents or some viruses there. جیسے ہی آپ اس کو لنک کرو گے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہو جائیں گے. They will ask you to open a file, اور جیسے ہی آپ وہ فائل اوپن کریں گے آپ کی سیکیورٹی ڈیٹیل, your password will be getting on the other destination. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی ایپ کرتے ہیں تو وہ آپ سے الاؤ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں الاؤ کریں کہ آپ کی جو ہے نا وہ ساری. Yes. جی 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 جی. Most importantly, before clicking anything or and everything, read it. Don't give permission for everything. No. Okay. Just specific things. For example, excuse me. In order to use the website, we need to have cookies. اور یہ جو کوکیز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ لنکس ہوتے ہیں. ان لنکس کی بیس پہ کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو ایکسیس کرنے کا پرمیشن ملتا ہے. انہی کوکیز کے اندر جو بیڈ وائرسز ہوتے ہیں, مطلب کوئی بھی XYZ ڈارک ویب سائٹ سب نے سنا ہوگا, وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہنٹرز, وی کال دم ہنٹرز اینڈ وی آر دا وارئرز, سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس ٹو کل دم. ہنٹرز جیسے ہی کوئی لوپ ہول دیکھتا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں, نارملی ایشینز آر دا سافٹ ٹارگیٹ, اسپیشلی پاکستانی. ہم لوگوں نے پاسورڈ رکھا ہوتا ہے لاہور 123, باپ کا نام XYZ. دیٹس ویری ایزی ٹارگیٹ. پاسورڈ شوڈ بی ویری ہارڈ ٹو گیس, یونیک ہونا چاہیے, کیپیٹل لیٹرز, لوور کیس, اسپیشل کریکٹرز اینڈ نمبرز اینڈ so and so. They tell us what to do and how to do it. There are so many ways to be safe, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے لیے فری سیمینارز کیے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان is just an advice. Government of Pakistan can arrange something for the local nation to be educated through ourselves. Myself and others, we are more than willing to go Pakistan and to hold some sort of seminar, educational way. لوگ جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہو جائیں اور سیف ہو جائیں. بہت شکریہ ملک صاحب, اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے, شعر و شاعری کریں گے ابھی. یہ سائبر سیکیورٹی کا. ورک صاحب. جی ملک صاحب, اب آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کو 7-8 دن پہلے کی بات ہے, بلکہ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے, بینک آف کینیڈا نے ڈیسائیڈ, میں ایکسپرٹائز اس لیے کروں کہ پبلک نے سوال کیے ہیں. جی بالکل. کہ بینک آف کینیڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پر انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا. آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کیا یہ دوبارہ بڑھائیں گے, یا بائر کی کیا اوپینین ہے, یا سیلر کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میں کہ ابھی انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو پاز کیا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ انکریز نہیں کریں گے. اچھا, چانسز ہیں کہ اٹ مائٹ گو ہائر, بٹ مین ٹائم ہمیں اکانومی کو بھی دیکھنا ہے, انفلیشن کو بھی دیکھنا ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ بھی دیکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بینک آف کینیڈا واز ولنگ ٹو ڈو اٹ, بٹ لائک
they really wants to protect their economy and their people, so they don't want to put a lot of burden on us. अच्छा تو انہوں نے اس کو پاز کیا ہے بیکاز یو ایس میں جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے دے کنٹینیوسلی گوئنگ اپ. اچھا تو آئی تھنک اٹ مائٹ گو اپ. مائٹ کو. Yeah. تو آپ کی کیا ایڈوائز ہے, ایکسپرٹ ایڈوائز کیا, بائرز کے لیے کیا ہے اور سیلرز کے لیے کیا آپ ایڈوائز کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بائرس کے لیے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بائرس جو کہ آج سے 4-5 منتھ پہلے یا 2022 میں بائنگ نہیں کر سکے کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ وولٹائل تھی, تو اب ان کے لیے اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اور فردر اچھی اور اپرچونیٹیز آئیں گی کیونکہ انوینٹری کم ہے ابھی, بٹ مین ٹائم کچھ اچھی ڈیلز بھی آ رہی ہیں. اچھا جی. تو میرا بائرس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایڈوائز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری اسیسمنٹ دوبارہ کریں اپنی. اچھا مینس کہ اپنے آپ کو کوالیفائی کریں بینک سے یا مورگی بروکر سے, ہو ایور ٹیکنگ کیئر آف دیم. جی. کیونکہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ ایٹ دیٹ ٹائم واز مے بی 1.2, 3, 4, 5 ایکسٹرا, بٹ رائٹ ناؤ اٹس گوئنگ 6+, رائٹ. ہاں جی. تو جو کوالیفیکیشن ریٹ ہے اس میں بہت زیادہ چینج آ گئی ہے. اچھا. تو ہمارے بہت سے بائرز وہ ابھی تک وہی مائنڈ میک اپ رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو کوالیفائڈ ہیں, لیکن جب وہ آفر دیتے ہیں اور جب ان کا فائنل کمٹمنٹ آنی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کو ایشو آ جاتا ہے کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. اچھا جی. تو میری یہ بائرز کو ایڈوائز ہے کہ آپ اپنا ری کوالیفائی کریں اپنے مارگیج ایڈوائزر سے, تاکہ آپ کو میک شیور ہو کہ بھائی آپ کوالیفائی ہیں ان اے کرنٹ سچویشن. اور سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جب بھی آپ گھر بائی کر رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ اس گھر کی کیرنگ کاسٹ کیا ہو. اچھا. کہ آج کل کے آج سے لائک 6 منتھ پہلے یہ تھا کہ گھر بائی کرنا ایزی مشکل تھا لیکن اس کو افورڈ کرنا ایزی تھا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ واز ویری لو. ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے, اب آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی, گھر کی آپ کو اچھی ڈیلیں ملیں گی, لیکن کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے تو اس لیے آپ کو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کے پاس انف بیک اپ ہے اس گھر کو کیری آن کرنے کے لیے, جس میں کہ مین فیکٹر آپ کا مارگیج ہے, سیکنڈ آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے, تھرڈ آپ کا انشورنس ہے, یوٹیلیٹیز ہیں. تو آپ کو یہ میک شیور کرنا ہے. جی جی. اچھا کرتے ہیں کہ کتنے, میرے مائنڈ میں ہے کہ 3 مہینے کا 4 مہینے کا آپ کے پاس کم از کم بیک اپ ہونا چاہیے اس کا. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ نیا بندہ میرے جیسا اگر میں گھر لینا چاہتا ہوں تو مجھے کتنا بیک اپ ہونا چاہیے میرے پاس؟ دیکھیں میرے نزدیک تو یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس اگر کوئی باہر آتا ہے نا تو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ اس کی فنینشیل اسٹیبلٹی کتنی ہے. اگر اس کی جاب اچھی ہے, کم ہو اگر اس کی جاب چلی جاتی ہے, لیکن ہی ہیز دیٹ پوٹینشیل ٹو فائنڈ انادر جاب رائٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جو ہمارے سینئرس یا جو اسپیشلسٹ کہتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپ ٹو 6 منتھ کا بیک اپ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو اسٹریس ہوتا ہے نا دیٹ کل یو. تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو آپ کو اسٹریس دے. جب اسٹریس پریویل ہوتی ہے نا تو دین یو آر لوزنگ دا تھنگ. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جو کر رہے ہیں یو آر پریپیئر فار دیٹ اینڈ یو نیڈ. جی آپ ایک سیمینار میں بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو آپ ایک سیمینار میں کچھ تھوڑا سا تقریر کر رہے تھے, تو آپ نے سیلرز کے لیے کو 3 پوائنٹ کا فارمولا پیش کیا تھا, وہ بڑا مشہور ہوا ہے پورے شہر میں سے. جی جی وہ 3 پوائنٹس کا فارمولا ذرا میاں صاحب کو بھی بتا دیں, شاید انہوں نے اپنا گھر بیچنا ہو. شیور. دیکھیں ایکچولی جیسے میں بتا رہا تھا کہ مارکیٹ اب ٹوٹلی ڈائیورٹ ہو گئی ہے. پہلے اٹ واز ٹوٹلی لائک آؤٹ آف رینج مارکیٹ تھی, کہ ایون نہ سیلر کو پتہ ہوتا تھا نہ ہم ریئل اسٹیٹ بروکرز کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم لسٹ کر رہے ہیں تو یہ کتنے کا سیل ہوگا, اور وہ آلویز گو بیانڈ آور ایکسپیکٹیشن. تو اب یہ سچویشن ہے کہ کرنٹ مارکیٹ میں انوینٹری بہت کم ہے. ایک تو یہ ریزن یہ ہے کہ ونٹر ہے, تو اس کی وجہ سے سیلرز کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ بیفور مور انوینٹری اسٹارٹ کمنگ, اف دے آر پلاننگ دے مسٹ ٹیک این ایکشن. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اچھی پرائس مل جائے گی, کیونکہ ود دا گریجولی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم ابھی مارچ بریک کی طرف جا رہے ہیں, اسپرنگ آ رہا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لسٹنگ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے وہ بائرس بیک اپ کیا ہوا تھا جنہوں نے 2022 میں گھر بائی نہیں کیا بیکاز آف دا پرائزز آر آؤٹ آف رینج. تو اب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں ہیں. تو یہ بھی ایک سیلرز کے لیے ایک اچھی اٹریکشن ہے کہ اگر آپ اپنا گھر لسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 100% کمپیریٹیولی اچھی پرائس ملے گی. اب وہ کیسے اچھی ملے گی وہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, رائٹ یا تو اس میں ہم سارا پریپیئر کرتے ہیں, آپ کو پورا وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جس میں کہ آپ گھر کی اچھی پرائس لے سکتے ہیں.
اور تھرڈ ایک یہ ہے کہ رینٹل انکم رینٹل پوٹینشیل جو ہے وہ کافی ہائی ہے. ابھی بھی انویسٹرز مارکیٹ میں ہیں کیونکہ رینٹل مارکیٹ کافی انٹیکٹ ہے, جس کی وجہ سے پرائزز اسٹل سالڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ still it's a good opportunity for the sellers to sell their homes. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس وقت سیلر کے لیے بھی اپرچونٹی ہے اور بائر کے لیے بھی اپرچونٹی موجود ہے. بالکل بالکل ہے, بالکل. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی دونوں مہمانوں کی. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا اور واپس آ کے میاں صاحب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ سب سے پہلے کریں گے, اور اس کے بعد وہ ان کے کچھ پڑک ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں. اب جناب وہ لمحہ آ پہنچا, تاریخی لمحہ, جس وقت میاں صاحب اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹیں گے اور ہم تالیاں بجائیں گے. میاں صاحب سب سے پہلے کیک کاٹی. بہت شکریہ سر ملک صاحب. اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 7 سال کے بعد کیک کاٹنے لگا ہوں, کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیک کاٹتا تھا. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے نا اس چیز کا ایک چانس دیا. بہت فخر ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ, بہت شکریہ. ہیپی برتھ ڈے سر, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے میاں صاحب. بہت شکریہ. 60 سال دے ہو گئے ہو؟ نہیں ہالے نیڑے نیڑے. اچھا چلو ہوں اسی کھانے بعد بعد پروگرام پورا کر لیں. میرا تو خیال سے میاں صاحب کہیں گے ایج از جسٹ اے نمبر, ہو کیئرز. میں ویسے بھی نہیں بندہ 60 سال تو اتنے ہوتا نا, پھر کہنا میں ہوں میں 67 تھا, میں کہنا وہ نمبر نہیں, کوئی فرق نہیں پہنتا. بالکل. حالانکہ وہ بندے دوائیاں کھا کھا کے ہوئی چھڈے ہوندے نے. بالکل. وہ ملک صاحب تسی پنجابی دا گانا سنیا نا, دل ہونا چاہیے جوان عمرہ جگی رکھیا. صحیح ہے, دیٹس ویری مچ ٹرو. تے ویکھ سو سنائی دیو کوئی گانا پھر تو کوئی جاندا. نہیں, میں سنگر نہیں آتا, میں آپ ہی تسی کیا, میں ایکٹر ہاں, سنگر دے نہیں. بابا جی میں محسن نقوی کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں یہاں پہ. ماشاءاللہ. جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت, جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن, ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا لیا کرتا ہے. تو سر جی عمرہ چ کچھ نہیں رکھیا, دعا چاہیے, چلتا رہتا بندہ, چلتا رہتا. زندگی ہسن کھیڈن لی. بالکل بالکل. ورک صاحب نو پتہ ہے, تانوں بھی پتہ ہے, زندگی ہسن کھیڈن لی. بالکل بالکل سر. تسی جڑا نا ساڈے واسطے جڑا نا ایک رو پٹ کے بھی کر زندگی گزر جانی ہے, باہر ہس کھیڈ کے بھی گزر جانی. جدوں میں اکثر و بیشتر تن دیکھنا نا تے خوشی ہوندی ہے کہ یار اپنے آپ ایک مینٹین رکھیا اور تسی ہر محفل دی جان ہوندے. بڑی مہربانی جی, بگ ٹائم انسپریشن. ماشاءاللہ سر, تھینک یو جی. میاں صاحب بہت بہت مبارک تانوں. تھینک یو سر. اللہ بھی تانوں خوش رکھے. اور ٹورنٹو 360 دے سی او جڑے نے ارشد بٹی صاحب والوں, ساڈے پروڈیوسر طلع بٹی صاحب والوں, بلال چیمہ صاحب والوں, گیسٹ والوں اور پوری ٹیم والوں تانوں ہیپی برتھ ڈے. بہت شکریہ, تھینک یو جی. ورک صاحب اج کل گھر دا کام ہسبے معمول تسی خود ہی کر رہے ہو نا؟ بس جن جو ہے کر لینے, جیڑی چیز چنگی لگتی وہ کر لینے, جیڑی نہیں ہوندی مطلب کیڑی چیز چنگی لگتی ہے؟ گھر وڑدے ہو تو سب تو پہلے کی کردے ہو, برتناں وال جاندے ہو یا صفائی؟ I'm sorry, I have to add something. ورک صاحب کہہ رہے ہیں جیڑی اچھی لگتی ہے کر لیندے, جیڑی اچھی نہیں لگتی وہ کروا لیندے. میں کہنا مطلب وہی سی میرا. More or less we are in the same boat, all of us. Exactly. مطلب صاحب میرا جو سب سے امپورٹنٹ انٹرسٹ ہے نا وہ کلیننگ میں. اچھا. کیونکہ مجھے بائی برتھ ڈسٹ الرجی ہے, وہ ایسا میرے مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوا ہے. اوئے گھر وڑدے نال ہی تسی جڑا نا کلیننگ نہیں کار وڑدے سار نہیں, مینس کہ 2-3 days میں ساری گھر کی صفائی کر لیتا ہوں. ویسے تو مگر فیملی بھی ہیلپ کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ میری پرائورٹی ہوتی ہے کیونکہ مجھے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہوں اس چیز سے, تو میں ذرا اس پہ زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے فوکس. کھانا کون سا اچھا پکاتے ہیں آپ؟ آلو چاول. واہ. اینڈ اٹ گاٹ ٹو بی ود لیمب. اچھا. گوشت مسٹ ہے. گوشت مسٹ ہے. کی وجہ ہے گوشت کیوں اسی نہ کھانے ہیں؟ I'm a very good vegetarian human being, لیکن vegetarian مطلب vegetarian chicken, I would love to have vegetarian chicken. اچھا. وہ چکن جو ویجیٹیبل کھاتا ہو. اچھا اچھا. We got to have meat. We got to have meat. Otherwise کیوں کھاتے ہیں؟ Because we are what we eat basically. I'm not made of leaves, I'm made of meat. نہیں, میں اس لیے پرٹیکولر سوال آپ سے کیا ہے کہ آپ نے کینیڈا دیکھا, امریکہ دیکھا, یو کے دیکھا, اور تینوں ملکوں میں آپ رہتے بھی ہیں. اپنی کمیونٹی کے والے سے ہم بہت زیادہ میٹ کھاتے ہیں.
ہاں جی بہت زیادہ. یعنی میں بھی خود بھی اگر میٹ نہ ہو چکن نہ ہو تو میں کھانا کھاتا ہوں. لیکن کیا یہ ہمارا جو بلڈ پریشر آئی رہتا ہے, جو ہماری ہارٹ کی پرابلم ہے, یہ ساری میٹ کی وجہ سے نہیں؟ ملک صاحب اگر آپ اس کو فرام دا روٹ آف دس کوز چیک کریں ہم لوگ انالائز کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہمیں انہیریٹنس ہوا ہے. ہمارے فور فادرز, میرے والد صاحب ہی واز میٹ لور, اچھا, میرے دادا ابو ہی واز اے بگیسٹ میٹ لور. تو جو ہم اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں 60-70% it stays here. اچھا, کیونکہ جو فادر لائک a son like his father and daughter like her mother. اچھا, جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, وہی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اس مور لائک یہ پرسنل ہیبٹ آئی پرسنلی بلیو اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ ہم بچپن سے یہی دیکھتے ہیں, یار چلو یار مرغا کھاؤ, چلو یار چمپا شمپا دس اینڈ دیٹ. it's just a myth جو کہ یہ کیری آن ہوتی جا رہی ہے جنریشن ٹو جنریشن. اینڈ that's the reason ساؤتھ ایشین کنٹریز میں لائک پاکستان, انڈیا, برما, نیپال, بنگلہ دیش, وہاں پہ ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز از آن دا پیک بیکاز یہ جو ریجن ہے دنیا میں یہاں پہ میٹ بہت زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے. انفیکٹ آپ عربس میں چلے جائیں جو کہ یو اے ای, قطر, سعودی عربیہ اینڈ لیبیا وغیرہ ہے, وہاں پہ بھی میٹ یوز ہوتا ہے بٹ اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف میٹ. پلس دے ہیو ڈفرنٹ کلائمیٹ. وہاں پہ ہیٹ لیول بہت زیادہ ہے. دے ڈائجسٹ دیئر میٹ کوئکر دین اس, تو اس لیے ان کو زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, کیوں ہوتا ہے یہ اٹس آل اباؤٹ بینگ گریڈی ٹو بی آنیسٹ. اچھا جی. ادروائز دیر از نتھنگ رانگ بینگ ویجیٹیرین. میں کام کرتا ہوں یو کے میں کرتا ہوں, یورپ میں جاتا ہوں, امریکہ, کینیڈا. I have so many vegetarian friends, Indians and other nations. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. From the birth till now, like 40 کی ایج تک, they brought up on vegetables. ان کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن it's about us like personal aspects ہم لوگ ایسے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ we just think meat is the basic. Without meat is nothing. تھوڑا سا میٹ کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میٹ میں پروٹینز ہوتے ہیں اور یہ ہماری ہارٹ کی پرابلم ہے. ورک صاحب آپ تو, میں نے آپ کو زیادہ ویجیٹیبل اور فروٹ کھاتے ہوئے بہت زیادہ. مطلب میں ملک بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. میری جو لائف پیٹرن یہ ہے کہ آپ سب کچھ کھائیں, ود ان اے لمٹ میں کھائیں. اچھا. اور اپنی لائف پہ ایک روٹین بنائیں. اچھا جی. دیکھیں میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں اور میں آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. میرا جو ڈے ہے وہ میری ورک آؤٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. میں صبح اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑتا ہوں, 8:45 پہ میں جم ہوتا ہوں. اس میں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میری کہاں ڈیل ہو رہی ہے, میری مورگی کہاں پھنسی ہوئی ہے, کس سیلر میرا ویٹ کر رہا ہے. اچھا. میرا فوکس ہوتا ہے ورک آؤٹ پہ. اچھا. اور دوسرا یہ کہ میں میٹ لور ہوں, لیکن if I know how to digest, how to burn it, then there is nothing wrong to eat it, right? اب یہ جو بلڈ پریشر ہے نا, اس میں ہمارا ایک تو ٹھیک ہے ڈائٹ بھی آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, دوسرا ہمارا یہ جو سوشل لائف ہے نا, یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے, ایگریسو کر دیتا ہے. تو میرے ساتھ دیکھیں ہم بزنس میں ہیں, ہمارے ساتھ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. سم ٹائم مورگی نہیں ہوا, سم ٹائم بائر نے چیٹ کر دیا, سم ٹائم سیلر نے ایسے کوئی کویشچن کر دیے, حالانکہ اس کی سینس نہیں بنتی لیکن ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں. جی. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو چیزیں نیگیٹو ہیں نا, تو آپ ان کو جسٹ فلش آؤٹ کر دیں اپنے مائنڈ سے. ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, اور ایسی چیزیں جو آپ کو اسٹریس دیتی ہیں, آپ کو اپسیٹ کرتی ہیں, آپ کوشش کریں ان کو اوائڈ کریں اور اسٹے اوے فرام دیٹ. میاں صاحب میرے اور بیگ صاحب کے بہت سارے دوست اس طرح کے ہیں کہ جن کی ڈیلیں جب ہوتی ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیلیں نہیں ہوئی, تو جب ڈیل نہیں ہوتی تو سارے آفس میں چکر لگا کے بتا رہے یار مارکیٹ بیٹھ کی بات. آپ کچھ کہنا چاہ رہے, سوری آپ کے جانے سے پہلے میں ورک صاحب آپ نے بائر کے بارے میں ایک وضاحت کرنی تھی سر, وہ ذرا بتائیے. جی بالکل. میں اصل میں دیکھیں بیس آن 4-5-6 months ago اور ناؤ جو مارکیٹ میں ڈفرینس آف پرائز آیا وہ آلموسٹ 22-25% آیا. تو ہمارے بہت سے جو بائرز ہیں وہ یہ مائنڈ میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے,
تو ہمیں تو لاس ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسے جو بائرس ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ان کو زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے, تو میں ان کو ہیپیلی انوائٹ کروں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں گا. دیکھیں جو گھر آج سے 6 منتھ پہلے 1.5 کا تھا وہ 1.2 1.3 پہ آ گیا. جی. تو آپ اگر $250,000 ابھی اس کرنٹ مارکیٹ میں سیو کر رہے ہیں, اور اگر آپ $30,000-$40,000 ایکسٹرا 1 or 1.5 year پے کر دیں ڈیو ٹو ہائی انٹرسٹ ریٹ, اسٹل یو آر سیونگ اوور 200K. بالکل تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بائرز ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے. ڈاؤن دا روڈ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بہت شکریہ. ہم نے ناظرین سائبر سیکیورٹی کے ماہر اور ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے بادشاہ کو آپ کے سامنے پیش کیا. ٹورنٹو 360 کی وساطت سے آپ نعیم ملک صاحب سے بھی اگر آپ نے سائبر سیکیورٹی پہ سیمینار کرانا ہے ان کو بلا سکتے ہیں. اگر ورک صاحب لائق کو خدمت ہو تو ٹورنٹو 360 کی وساطت سے آپ ان سے. میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ ایک تحقیق ہے, ہاں جی, اسے میں نے عنوان دیا ہے تصویریں بولتی ہیں. ہاں جی. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 75 لاکھ سے زیادہ لوگ نشے کے عادی ہیں, اور یہ وہ کوانٹٹی ہے جس کی ایج جو ہے نا وہ 12 سے 16 سال کے اندر. اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے ہماری نسل کے اوپر, ہماری نوجوانوں کے اوپر. اور میں یہاں پہ اپنی کمیونٹی سے کہوں گا, اپنے پیرنٹس سے کہوں گا, لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور اس کے پیچھے جو ایک نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 لوگ رہ رہے ہیں نا, تو ڈفرینٹ کمروں میں بیٹھے ہیں, اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ, موبائل پہ لگے ہوئے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے لوگ. اور اس وجہ سے بچے جو ہے نا وہ نشے کو اپنا کے ایک آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا ٹائم نکال رہے ہیں. ویری سیڈ. میاں صاحب مہمانوں کے پاس, آپ کے پاس بھی 30 سیکنڈ ہیں, آپ کے پاس بھی 30 سیکنڈ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس سے اپنے عزیز میں اتنے نشے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں موسٹ پرابلی لوگوں کے پاس اتنا زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے, اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنا بچوں کو فوکس یا ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور دوسرے ایک اور امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ایک فرینڈ شپ کریٹ کرنی چاہیے. بالکل درست. کیونکہ ہم ایک لیول رکھا ہوتا ہے, اگر میں فادر ہوں تو میں فادر کے لیول پہ بیٹھا ہوں. اب بچہ ہے وہ آپ سے فرینڈ شپ چاہتا ہے, نہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپر لیول ہیں اور میں آپ کا سن ہوں تو آپ مجھے جو کہیں گے میں وہ کروں گا. اب میرا بیٹا وہ سمجھتا ہے مجھے ایسی باتیں کرتا ہے, حالانکہ مجھے غصہ آتا ہے لیکن میں ہنس دیتا ہوں. تو میں اس کو, میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کریٹ کریں. ویسے تو آپ باپ ہیں ہی ہیں, لیکن ایک آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے جس میں کہ وہ فرینڈلی انوائرمنٹ پہ آپ سے اوپنلی ہر بات کرے. بے شک وہ صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو ایز اے فرینڈ آپ اس کو جو ہے نا اس چیز کے بارے میں ایکسپلین کریں. ملک صاحب آپ کے what do you think, why there's so much abuse of all these products? رائٹ. ملک صاحب میں ورک صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا. اعتدال اور ہر چیز میں ایک چیز کا لیول مقرر کرنا ہی, چیز کی حد رکھنا ہی بچے کے فیوچر کے لیے بیسٹ ہے. لائک ہی سیڈ ہی از اے گڈ فرینڈ آف ہز چائلڈ ود اباؤٹ ہمسیلف, رائٹ. جب تک آپ اپنے بچوں سے دوستی نہیں کریں گے, ان کو اپنا ٹائم نہیں دیں گے, پرابلم یہ ہے کہ بچپن میں بچے کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ بڑے ہو کے آپ کے بڑھاپے میں آپ کو ٹائم نہیں دے گا. بالکل. پرابلم یہ ہو رہی ہے جیسے ہی آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے, they take a corner in the house and they do what they wanted to do. Since education is getting through internet nowadays, تو وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. وداؤٹ مائی سپرویژن اور آپ کی سپرویژن کے بغیر بچہ گاڈ نوز کہ کہاں کہاں جا رہا ہے. اچھا. We need to give them our time and that's the best investment for their future we could do. میاں صاحب آپ کی کیا 30 سیکنڈ, کیا آپ کی سمجھتے ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, دوستی ہونی چاہیے ماں کی بیٹی کے ساتھ اور باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ. جو مسائل انہوں نے باہر کسی دوست کے ساتھ جا کے ڈسکس کرنے ہیں
وہ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ انہیں اچھے انداز میں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور یہی بیسٹ وے ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ دونوں کے آنے کا، بیگ صاحب، ملک صاحب، very بہت much شکریہ، جی۔ میاں صاحب، It was تھینک یو pleasure، ویری بہت مچ۔ شکریہ سر۔ ناظرین، ٹورنٹو 360 کی وساطت سے پیش کیا جانے والا پروگرام شو کیس ود بلال چیمہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ اگر آپ پروفیشنل ہیں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، کسی پروفیشن میں بھی ہیں، آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہے، آپ نے اپنا اشتہار بنوانے ہیں، تو بیسٹ فورم اس وقت جو مارکیٹ میں ہے وہ ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ان کی ٹیم ہے۔ آپ ٹورنٹو 360 سے رابطہ کریں اپنی بزنس پروموشن کے لیے، اپنی سیلف پروموشن کے لیے، اور میں مہمانوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو سائبر سیکیورٹی کے مسئلے بتائے، آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بتائے، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے اپنے بچوں سے دوستیاں کرنی ہیں۔ جب میرے بچے ٹین ایج کی ایج پہ پہنچے تو مجھے یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ دوستی کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آئی ایم ویری پراؤڈ فادر کہ میرے دونوں بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں۔ میاں صاحب کی بیٹی بھی ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، اور ابھی انہوں نے میڈیکل میں کچھ کیا ہے نا جی، ڈینٹسٹ بنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایگزامپلز ہیں کمیونٹی میں، اور وی آر ویری پراؤڈ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔